امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا یہ بکواس کچھ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے لانا تھا میری ان سب پہ جو یہ بکواس چلا رہے ہیں اور جو چیز کو پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں میری بہن ہے، وہ سحر ہے، آپ کے بارے میں جس طرح کی آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ کا کوئی سین، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ میری بہن جیسی بہن ہے، ایک بیٹی کی ماں ہے، پہلے ہی مشکلات بتھیلی ہیں اس کے لیے، مزید مشکلات کریٹ نہ کریں اپنے اپنے پیٹ چمکانے کے لیے۔ کوئی اور بلا لگو، کوئی اور نیوز لگو، یا میری کوئی اور نیوز کر دیو، راضی بازی رہو، تو آپ چپ چاہیے تو معافی دو، ٹھیک ہے؟ تو تانوں ایڈا کچھ چاہ ہے نا کہ میں تنگ کما نہ کرو یار، مہربانی کرو، میری بہن ہے۔ ہائی لیڈیز، السلام علیکم۔ تو آپ لوگوں نے سنا رجب نے کیا کہا؟ تو میں ایک چیز سوچ رہی تھی، دیکھیں ویسے تو کلیریفیکیشن جو ہے وہ سحر کی طرف سے بھی آیا ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی ایک ایونٹ تھا جہاں پر ہم لوگ ملے اور ہم انفلوئنسرز ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی رکھتے ہیں، رابطے بھی رکھتے ہیں، میری ایمان سے بھی اچھی ایک سلام دعا ہے تو رجب سے بھی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ایک سائیڈ ہو کر چل رہی ہوں، ہے نا۔ تو اب جو ہے نا ان کو لے کر کے کچھ یہاں پر میں نے بھی چیزیں دیکھی کہ رجب کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب رجب جو ہے وہ اس سے شادی کر لے گا۔ مطلب جہاں کوئی کسی کے ساتھ دکھا تو لوگوں کے ذہن میں نا صرف ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ لازماً یہ لوگ اب افیئر میں آئیں گے یا اب شادی کریں گے۔ ایک معاشرے کا المیہ ہے۔ اچھی بات ہے کہ رجب نے کلیئر کیا اور کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رجب کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ یہیں سے تو ساری پرابلمز اسٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ بہت زیادہ جذباتی ہیں، ہر انفلوئنسر کو آپ اپنی بہن بنا لیتے ہیں جیسے کہ آپ کی اور بہنیں تھیں۔ پھر جب آپ کی لائف میں کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، تو اپنے دوست کے کہنے پر آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں ٹھڈے بھی نہ ماروں، کچھ اس طرح کی آپ کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے نا۔ پھر کیا تھا کہ آپ کے ایک اور دوست ہیں جنہوں نے آپ کی وائف کو، ابھی تک تو وہ آپ کی وائف ہے نا، ایک ہی ڈیورس ہوا ہے، آگے تو کوئی نوٹس ریسیو نہیں ہوا اس کو، اگر ہوگا تو وہ لازماً بتائے گی، نہ ہی کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیزیں صلح کی طرف جا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کی وائف تو ہے۔ تو آپ کے فرینڈ نے اس کو آ کر پبلکلی پورے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بولا، تو تب آپ نے اپنی خود کی وائف کے لیے کیوں اسٹینڈ نہیں لیا؟ دیکھیں عورت تو کسی بھی حیثیت میں ہونا، ہمارا دین اس کے لیے کہتا ہے کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ہے نا۔ تو جو اسٹارٹ ہے وہ آپ کو اپنے گھر سے کرنا ہے، آپ کے خود کے گھر میں آپ کی خود کی بیوی، اس کے لیے آپ کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے جاننے والے لوگ جس طرح سے ریمارکس دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایک اس طرح کا شٹ اپ کال آپ کو ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے میرا اور اس کا جو بھی مسئلہ چل رہا ہے، اس کا بھائی جو بھی پرابلم کریٹ کر رہا ہے، بٹ وہ میری منکوہا ہے، اسٹل بیٹے کی ماں ہے، تو اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات مت کرو، کچھ اور نیوز بنا لو۔ اور اگر تم لوگوں کو اتنا ہی شوق ہے تو جیسے آپ نے ابھی کہا نا اپنے حوالے سے کہ آپ کو ہی کچھ خبروں کی زینت بنا کے کوئی کہانی جوڑ دو، تو سستی پبلسٹی کے لیے جو کرنا ہے کرو، بٹ ایٹ لیسٹ جو آلریڈی پریشان عورت ہے اس کو پریشان نہ کرو۔ تو رجب کیا آپ کو خیال نہیں آتا کہ خود آپ کی وائف کس قدر ایک پریشانی میں ہے؟ اس کے پاس بھی آپ کا اور اس کا بیٹا ہے، وہ بھی ایک یوں سمجھ لیں ابھی سنگل مدر کی ہی طرح ایک لائف جی رہی ہے نا۔ کوئی بھی کلیریفیکیشن ابھی آیا نہیں ہے آپ لوگوں کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے انسان اپنے ارد گرد اپنے جو پیارے ہوتے ہیں، جن سے ان کا کسی نہ کسی طرح کا تعلق ہوتا ہے، ان کے لیے بھی تو آواز اٹھاتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، سحر کے لیے چیزیں کلیئر کی، لیکن ایمان کے لیے کبھی آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ایمان کو لے کر کیوں نظر نہیں آیا؟ میں یہ چیز سوچتی ہوں، اور جب میں اس بارے میں سوچتی ہوں تو پھر یہی جو دوہرا ایک انداز ہے نا، اور ایک جو دوہرا معیار ہے، وہ یہاں پر چیزوں کو مزید ڈاؤٹ فل بناتا ہے، اور پھر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پھر برداشت نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اس طرح کی گری ہوئی باتیں، اس طرح کی گھٹیا باتیں اٹھ کر کسی کو کسی کے ساتھ ریلیٹ کر دینا، یہ تمام تر باتیں کسی بھی طرح مناسب نہیں ہیں۔ تو جئیں اور جینے دیں، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔